عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ یہاں پہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے۔ آمین۔ جس چیز کا ابھی ہم نے ذکر پڑھا، بڑی خاص بات ہے کہ ہم جو ایمان لائے اس کے ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسری ہے آرام۔ آرام میں وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو خدا کے کلام پر، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے عبرانیوں کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ آج دنیا کے اندر بڑی بے چینی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ امریکہ اور دوسرے ممالک کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے اختلافات چل رہے ہیں۔ عالمی طور پر ایک بے چینی بڑھ رہی ہے، ملکوں کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک بے چینی بڑھ رہی ہے، دہشت گردی کے حالات ہیں، اور ایک ایسی فضا قائم ہو چکی ہے جس میں اعتبار نہیں ہے کسی پہ، اور بے چینی اس حد تک بڑھ چکی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس بے چینی میں سروائیو کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے خدا کے پاک کلام میں پڑھا ہے کہ خدا ہمیں اطمینان میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ ہم سبوں کے لیے اور خاص طور پر ایمانداروں کے لیے خدا کا اس زمین پر منصوبہ ہے کہ خدا ایمانداروں کو آرام میں داخل کرے۔ ایمان کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ اس زمین پر خدا ہمیں آرام بخشتا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ خدا اس زمین کے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو خدا ہمیں ابدی اطمینان میں داخل کرے گا، ابدی آرام میں داخل کرے گا۔ تو اسی چیز کا ذکر ہم نے یہاں پہ پڑھا، اور اگر ہم 3 چیپٹر کو پڑھیں تو یہاں پہ جو عبرانیوں کا مصنف ہے وہ موسیٰ کا ذکر کرتا ہے کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو مصر سے لے کر نکلا تو مصر کے اندر خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، عجیب کام اور نشانات ظاہر ہوئے، معجزے ظاہر ہوئے۔ خدا نے سمندر کو ان کے لیے چیر دیا، اور سمندر کے اندر سے خدا اپنے لوگوں کو لے کر نکلا۔ اور وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ کڑوا پانی ہوتا ہے، تو خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ اس درخت کو کاٹ دے، تو اس کو اس پانی میں پھینک تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں وہ، اور وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، پھر خدا موسیٰ سے کلام کرتا ہے کہ اس چٹان پر اپنا عصا مار تو یہ تجھے پانی دے دے گا۔ خدا بنی اسرائیل کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ جس مشکل کا سامنا انہیں ہوتا ہے خدا اس مشکل کو دور کر دیتا ہے، خدا ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ پانی کی کمی آ گئی، خدا نے پانی دے دیا، انہوں نے گوشت کی ڈیمانڈ کی، خدا نے بٹیروں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد خدا ایک اگلے درجے پر انہیں لے کے گیا، خدا نے من آسمان سے برسا دیا۔ لیکن ابھی ہم نے اسی آیت میں پڑھا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہیں ہونے پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود خدا پر ایمان نہیں رکھ رہے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا نے اپنا عہد باندھا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور ہماری زندگی میں بتھیرے معجزے خدا نے ظاہر کیے ہیں، اور وہ جو معجزات آج تک ہماری زندگی میں ظاہر ہوئے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو اپنی بنیاد بنا کر آنے والے دنوں کے لیے بھی خدا پر اعتماد رکھیں، کہ جس خدا نے ماضی میں ہماری زندگی میں کام کیا، ہماری ضروریات کو پورا کیا، وہ مستقبل میں بھی ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایک بڑی فہرست ہمیں نظر آتی ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے کلام پر اعتماد رکھا، جنہوں نے خدا کے کلام کو ایمان سے قبول کر لیا، خدا نے اس زمین پر انہیں آرام بخشا۔ نوح ایک ایسا شخص تھا جس سے خدا نے کلام کیا تھا کہ میں اس زمین پر طوفان لے کر آؤں گا، اور اس نے منادی شروع کر دی۔ جب اس نے خدا کا کلام پا لیا، خدا کے کلام کی منادی شروع کر دی کہ لوگوں گناہوں سے توبہ کرو، اس زمین پر خدا ایک طوفان لانے والا ہے، اور اس طوفان سے یہ زمین برباد ہو جائے گی۔ لیکن کسی شخص نے اس کے کلام کو قبول نہیں کیا۔ خدا آج بھی کلام کرتا ہے، خدا آج بھی بات کرتا ہے، بہت سے طریقوں سے خدا بات کرتا ہے۔ خدا رویا میں بات کرتا ہے، خدا ضمیر کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، خدا خیالات کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، خدا پاک کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، خدا نبوت اور علمیت کے کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، خدا جب کوئی خادم کلام سناتا ہے تو خدا اس کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں جس کے وسیلہ سے خدا بات کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اپنی توجہ اس طرف لگائی ہے کہ ہم خدا کا کلام سن کر اس کو ایمان سے قبول کریں گے اور اس ایمان کی قدرت ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوگی؟ نوح کے لوگوں نے اس کلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ سب لوگ برباد ہو گئے تھے۔ جب طوفان آیا 120 سال کے بعد، پانی چڑھتا گیا اور زمین پر کے سب رہنے والے برباد ہو گئے، لیکن فقط وہ لوگ قائم رہے تھے جنہوں نے خدا کے کلام کا یقین کیا تھا، اور وہ فقط نوح کا گھرانہ تھا۔ وہ کشتی کے اندر تھے، انہیں باہر کے حالات کا نہیں پتا کہ باہر بربادی کس قسم کی ہے، باہر طوفان کس قدر بڑھ رہا ہے، باہر پانی کس قدر بڑھ رہا ہے۔ انہیں اس چیز کا احساس ضرور تھا، لیکن باہر جو کچھ حالات تھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ انہیں خدا کے اطمینان کا اندازہ تھا، انہیں خدا کی محبت کا اندازہ تھا، انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے، خدا نے نہ صرف نوح کو بچایا بلکہ اس کے سارے گھرانے کو بچا لیا۔ آپ یقین کریں، اس سارے سال کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ میری امی کو کینسر ہو گیا، تو اگر اس سارے سال کو میں کیلکولیٹ کروں اور اس سارے سال کے دنوں کو ایک نام دوں
تو میں اس سال کو یہ نام دوں گا کہ خدا نے اس سارے سال کے اندر جو مشکلات اور جو پریشانیاں میری زندگی کے اندر آئیں وہ اس نے اسی لیے آنے دیں تاکہ خدا اپنی بھلائی کو نہ صرف میرے اوپر بلکہ میرے پورے گھرانے کے اوپر ظاہر کر دے۔ اگر کوئی ایماندار اپنے اوپر آنے والی تلخیوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو یہ سمجھ کر قبول کرتا ہے کہ خدا اس کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرے گا، کیونکہ خدا نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، وہ ہمارے قرضوں کو اتار دے گا، تو خدا اس ایک شخص کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ایسی نا امیدی بھی آتی تھی کہ ہمیں ہر روز کے لیے پریشانی ہوتی کہ کل کے لیے کہاں سے آئے گا، لیکن وہ کلام جس کا میں ذکر خدا کے پاک کلام میں پڑھتا تھا، وہ کلام جو میں نے اپنے بھائیوں سے، اپنے استادوں سے سنا تھا، جب میں اس کلام پر دھیان لگاتا تھا تو مجھے تسلی ملتی تھی، اور میرے دل میں ہمیشہ یہی بات رہتی تھی کہ کل کی فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا۔ عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کو اگر ہم پڑھیں تو یہاں پہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ 11ویں باب کی 13ویں آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مر گئے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں۔ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔ ایمان کی ایک حالت ایسی ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس حالت کے اندر ایمان سے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ آپ یقین کریں کہ جب میری امی کو کیمو لگ رہی تھی تو بہت گرمی تھی اس سال کے اندر، اور ہمارا گھر بھی بہت چھوٹا ہے، تو جس شخص کو کیمو لگتی ہے کیونکہ اس کے باڈی کے اندر سے طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے، خون سوکھتا جاتا ہے، تو انہیں بہت گرمی لگتی تھی، تو مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا تھا، لیکن میں خدا ان سے درخواست کرتا تھا کہ خداوند تو اے سی دے ہمیں۔ اور میں نے ایمان سے دیکھنا شروع کر دیا، جس جگہ پہ میں نے گھر میں اے سی لگوانا تھا میں ہر روز خدا ایمان سے اس کو دیکھتا تھا اور خدا کی شکر گزاری کرتا تھا کہ خداوند تو نے ہمیں اے سی دیا ہے، حالانکہ ہے نہیں، لیکن میں ایمان سے دیکھتا تھا اور دیکھ کے کہتا تھا خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اے سی دے دیا ہے، اور اس کے وسیلہ سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ لیکن ابھی اے سی آیا نہیں تھا، تو ایک دن میں آفس میں تھا اور مجھے اس چیز کا دکھ ہو رہا تھا کہ یار گرمی کس قدر ہے، تو میری امی تو بیمار ہے، مگر میں تندرست ہوں تو میرے سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ تو پھر بیمار ہے۔ تو میری باس میرے پاس آئی تو میرے دل میں ایسا خیال آیا کہ میں اشارتاً اسے سمجھاؤں کہ مجھے اے سی کی ضرورت ہے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا کرنا کم اعتقادی کا سٹیپ ہوگا۔ کیا میں یہ اعتماد نہیں رکھتا کہ خدا میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ میں نے تو خدا کو بتا دیا ہے، تو جب میں نے خدا کو بتا دیا ہے تو خدا خود ہی تمام معاملات کو ڈیل کرے گا۔ تو آپ یقین کریں جب میں اپنے گھر میں آ گیا تو مجھے بھائی شہزاد کا فون آیا، بھائی کہتے میری طرف آؤ مجھے کام ہے، تو میں بھائی کی طرف چلا گیا، تو بھائی نے آنے لگے مجھے ایک لفافہ دیا، تو بھائی نے کہا یہ آپ نے اے سی لے کے آنا ہے، تو میں نے سمجھا شاید انہوں نے بہن عافیہ کے گھر والوں کے لیے منگوایا ہے، بہن عافیہ کی امی کے گھر والوں کے لیے منگوایا۔ تو جب میں لینے چلا گیا تو میں نے بعد میں فون کیا، میں کہا بھائی وہ لے کے غالب مارکیٹ بھیجنا ہے کہ آپ کی طرف بھیجنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ آپ نے لے کے اپنے گھر جانا ہے۔ تو جو لوگ ایمان سے دیکھنا شروع کرتے ہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، اگر ہم اپنی انسانی آنکھوں سے دیکھیں، خیالات کی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیسے بھی نہیں ہیں، بل بھی آ گیا ہے، بچوں کی فیسیں بھی آ گئی ہیں، گھر کا کرایہ بھی آ گیا ہے، قرضے بھی چڑھ گئے ہیں، گرمی بھی بڑھ گئی ہے، اے سی بھی نہیں آ رہا۔ لیکن ہم نے اس سب سے اپنی نظریں اٹھا کر اپنے ذہن کے اندر ان تمام معجزات کو دہرانا شروع کرنا ہے جو ماضی میں خدا نے ہماری زندگی میں کیے تھے، ان تمام معجزات کو یاد کرنا شروع کرنا ہے جو خدا نے پاک کلام میں لکھوائے ہیں۔ تو ایمان سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرنا ہے، جب ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو آیت ہم نے پڑھی اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ بنائے عالم سے پیشتر ہی خدا نے اپنے تمام کام کر دیے تھے۔ جب خدا نے اس زمین کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، زمین پر کے جانوروں کو بنایا، پانی کے نیچے کے جانوروں کو بنایا، آسمان کے اوپر کے فرشتوں کو بنایا اور انسان کو بنایا، تو جب خدا نے انسان کو بنایا تو انسان سے تعلق رکھنے والی ہر ایک ضرورت کو بھی خدا نے وہیں پہ بنا دیا تھا۔ انسان کی تمام مشکلات، اس کی تمام پریشانیوں اور اس کے تمام دکھوں کا حل بھی خدا نے وہیں پہ بنا دیا تھا۔ یہی ابھی ہم نے پڑھا کہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہی اپنے تمام کام مکمل کر لیے تھے، اور مکمل کرنے کے بعد 7ویں دن اس نے آرام کیا تھا۔ جب ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ خدا نے تو میری ضروریات کو بنائے عالم سے پیشتر ہی پورا کر دیا تھا، اور یسوع مسیح نے بھی صلیب پر کہا تھا کہ تمام ہوا کے اندر ہماری تمام ضرورتیں، تمام بیماریاں تمام ہو چکی ہیں، ان کا اینڈ ہو چکا ہے۔ تو جب ہم اس بات کو ایمان سے قبول کر لیتے ہیں تو ہم ایک ایسی فضا کے اندر داخل ہوتے ہیں جو شکر گزاری کی فضا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں کہ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے میری ساری ضروریات کو پورا کر دیا ہے، تو نے بنائے عالم سے پیشتری میری بیماریوں کو دور کر دیا ہے، تو نے بنائے عالم سے پیشتری میرے تمام قرضوں کو اتار دیا ہے، تو نے بنائے عالم سے پیشتری میری تمام دعاؤں کا جواب دے دیا ہے، تو نے بنائے عالم سے پیشتری مجھے برکت بخش دی ہے، تو نے بنائے عالم سے پیشتری مجھے روح القدس کے مسح میں آگے بڑھا دیا ہے،
تو نے بنایا عالم سے پیشتری اپنے لہو کی قدرت سے ابلیس کے سارے منصوبوں کو میرے اور میرے گھرانے کے لیے توڑ دیا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, میں تیری تعریف کرتا ہوں. اور اس ماحول اور اس فضا کے وسیلہ سے خدا کی حضوری ہم پر سایہ کرتی ہے, خدا کا جلال ہمارے درمیان میں ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہی چیز موسیٰ نے کی تھی. موسیٰ جب لکھا ہے یہاں پر, یہ اگر ہم پڑھیں اسی چیپٹر کے اندر لکھا ہے کہ 26ویں آیت میں بھی, اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا, کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر نہ تھی. ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا. اس نے بادشاہ کے محل میں رہنا یہ ایک آرام دہ جگہ تھی, لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی, اس نے اس کو چھوڑ دیا. اور لکھا ہے کہ اس نے دکھ سہنا برداشت کیا. بظاہر دنیاوی آنکھوں سے اگر ہم دیکھیں تو وہ محل سے نکل آیا ہے, آسائش کی زندگی سے نکل آیا ہے, آرام دہ زندگی سے نکل آیا ہے, اور ایک چرواہا بن گیا ہے, اور ایک آرام دہ بستر اب اس کو نہیں ملتا, اور بھیڑوں کے ساتھ اس کو رہنا پڑ رہا ہے. یہ بظاہر تو ایک آرام دہ جگہ نہیں ہے, لیکن روحانی طور پر اور حقیقی طور پر یہ واقعی ایک آرام دہ جگہ ہے کہ خدا اس حالت کے اندر جب اس کے لیے دنیاوی طور پر آرام نہیں ہے, خدا پہاڑ پر اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ظاہر ہوا ہے. خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے کہ میں تیرے وسیلے سے اپنے لوگوں کو چھڑا لوں گا, میں تیرے وسیلے سے ملک مصر کے اندر اپنے عجائبات کو ظاہر کروں گا. اور خدا نے ایسا ہی کیا. میرے عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنہوں نے آج تک خدا کے پاک کلام کو سنا ہے, ہم اس کلام کو آج ایمان سے اپنی زندگیوں کے اندر اپلائی کریں. لکھا ہے کہ راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ہمیں اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے, اور وہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر ہم ایمان کے ساتھ خدا کے پاک کلام میں جاتے ہیں, خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں, خدا کی حضوری میں جاتے ہیں, تو خداوند اس ایمان کے وسیلہ سے جو ہمارا اس کے کلام پر ہے, ہمارے تمام بندھنوں جوؤں کو توڑ دے گا, ہمارے تمام دکھوں کو دور کر دے گا. اس زمین پر رہتے ہوئے مشکلات کا ایک چکر ہے جس کے اندر سے ہم نکلتے ہیں اور اگلے میں داخل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا ہمیں اس زمین پر آرام نہیں دیتا, خدا ہمیں آرام دیتا ہے. یہی ہم نے پڑھا ہے. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جب یہ امی کا سارا سلسلہ چل رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کتے بیچنے کا ہی کاروبار شروع کر لوں دوبارہ سے. اور میرے پاس 20,000 تھے, تو میں نے سوچا کہ یار, میں ایک بندے نے مجھے آفر بھی کی کہ میں آپ کو کتا دے دوں گا. تو مجھے یہ تھا کہ اگر میں 20,000 کا یہ خرید لیتا ہوں تو 30-35,000 کا یہ بک جائے گا. لیکن خدا نے مجھے اجازت نہیں دی ایسا خریدنے. خدا نے براہ راست مجھ سے یہ کلام کیا کہ میں تو تجھے آرام میں داخل کرنا چاہتا ہوں. تو آرام کا تجربہ تجھے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تو کلام پہ اعتماد نہیں رکھے گا. اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے, خدا یسوع مسیح نے یہ بات انجیلوں کے اندر اس کی بھرمار ہے کہ کوئی بھی شخص جو یسوع کے پاس آتا ہے, خدا اس سے یہی کلام کرتے ہیں, تیرے لیے تیرے ایمان کے موافق ہو, تیرا ایمان بہت بڑا ہے, جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے. سو خدا آج بنی نوع انسان کے اندر, خاص طور پر ایمانداروں کے اندر, جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے, جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, جو روح سے معمور ہیں, خدا ایمان کو دیکھتا ہے. اور جس شخص کے اندر وہ ایمان پاتا ہے, خدا اپنی قدرت کو اس کے لیے ظاہر کر دیتا ہے. اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ امید خدا ہمیں نا امیدی کے اندر دیتا ہے, لیکن امید کے وسیلہ سے ہمیں معجزہ نہیں ملتا. امید ہمیں خدا دیتا ہے, لیکن اس امید کے وسیلہ سے ہم ایمان کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں پہلے امید ملتی ہے, اس کے بعد ہمیں اعتقاد ملتا ہے. اور لکھا ہے کہ اب ایمان, ہمارے حالات جو بھی ہیں, ایمان اب رکھنا ہے ہمیں, ایمان ہم نے اب رکھنا ہے. معجزہ آنے والے دنوں میں ہوگا. میں کل کسی شخص کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ ایسے لوگ تھے جو تسلی قبول نہیں کرنا چاہ رہے. میں انہیں گواہیاں بتا رہا ہوں اپنے گھرانے کی, کس طرح سے خدا نے میرے گھرانے میں کام کیا, کس طرح سے خدا نے بائبل مقدس میں اپنے کلام کو درج کروایا اور خدا نے معجزات کو ظاہر کیا. لیکن وہ کلام کو نہ سن رہے ہیں, نہ میری باتوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ لوگوں کی وہ قسم ہے جو تسلی نہیں پانا چاہتے, جو نہ کلام کو سننا چاہتے ہیں, نہ تسلی پانا چاہتے ہیں. خیر میں چپ کر گیا. لیکن میرے عزیزو, جیسے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مانند بنیں. یہاں پہ لکھا ہے, لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں, بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں. سو ہمیں ان ایمانداروں کی مانند بننا ہے جو ایمان سے چیزوں کو مغلوب کرتے ہیں. ہوتا پاس کچھ نہیں ہے, صرف خدا کے کلام کا یقین وہ لوگ کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے 3 آیت میں 11ویں باب کی, ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بن گئے. ہم ایمان سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا خدا, نہ حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایمان سے ہم یہ جان لیتے ہیں, اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا, وہ اپنی قدرت کو ہمارے لیے ظاہر کرے گا, وہ آسمان کو ہمارے لیے کھول دے گا. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کل کی فکر نہ کرو, کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا. سو ہمیں جو چیز پریشان کرتی ہے وہ کل کی فکر ہے. ہم جب کل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کل پیسے کہاں سے آئیں گے, کل کا کھانا کیسے بنے گا, کل بل کیسے ادا ہوں گے, آج کے لیے تو پیسے ختم ہو گئے ہیں. سو میرے عزیزو, کل کی فکر کرنا ہمارا کام نہیں ہے.
کل کی فکر کرنا خدا کا کام. ہمارا کام یقین کرنا ہے خدا کے کلام پہ. خداوند کا ایک خادم ہے اورل رابرٹس، مجھے اس کی ایک بات سے بڑی تقویت ملتی ہے، اور اس نے اپنے آفس کے اندر اپنے ٹیبل پر یہ بات لکھ کے لگائی ہے کہ ڈونٹ میک لٹل پلان ہیئر، کہ یہاں پر بیٹھ کے کوئی بھی چھوٹے منصوبے نہ بنائیں، کیونکہ اس شخص کا یقین خدا پر ہے. سو اس چیز کی میں ہمیشہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی خدا کے حضور میں جاؤ تو چھوٹے منصوبے لے کر نہ جاؤ، کیونکہ دینا تو خدا نے ہے. جب ہم خدا سے مانگ رہے ہیں تو پھر ہم کیوں چھوٹی چیز مانگیں؟ جب ہم خدا سے مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں اس بات کی پرواہ کریں کہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ڈپارٹمنٹ خدا کا ہے کہ اس نے کیسے اور کہاں سے دینا ہے اور کن لوگوں کے وسیلہ سے دینا ہے. پادری صاحب سے میں نے ایک بات بڑی خوبصورت سیکھی ہے، بہت ساری باتیں ان کے وسیلہ سے میں نے سیکھی ہیں، پاسٹر جسٹن کے وسیلہ سے، اور یہ بات بھی میں نے ان سے سیکھی ہے کہ ایلیا سے خدا نے کہا تھا کہ کوے تجھے کھانا دینے آئیں گے، تو نے کووں کو نہیں ڈھونڈنا، کوے خود آئیں گے، خدا لوگوں کو خود بھیجے گا، ہم نے لوگوں کے پاس نہیں جانا. خدا خود انتظامات کرے گا، خدا خود راستوں کو کھولے گا، ہم نے صرف اس کے حضور میں بیٹھنا ہے اور اس کام کے لیے جس کو اس نے بنایا ہم سے پیشتر ہمارے لیے کر دیا ہے، اس کے لیے ہم نے شکر گزاری کرنی ہے. ناامیدی آ گئی ہے، بیماری آ گئی، شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس کا حل اس سے پہلے کہ مصیبت اور بیماری میرے گھر میں آتی تو نے حل پہلے بنا دیا تھا، تو نے حل پہلے تجویز کر دیا تھا. یسوع کا کفارہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ میں بیماری میں گرتا. یسوع نے کوڑے پہلے کھا لیے ہیں اس سے پہلے کہ میں بیماری میں گرتا. میرے عزیزو، یسوع نے کوڑے کھائے ہیں، یسوع نے جان دی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس کے مار کھانے سے ہم نے رہائی پائی ہے. اور لکھا ہے کہ خدا کوئی بھی شخص جو اس کے پاک کلام کا یقین کرتا ہے، جو شخص خدا کے پاک کلام کا یقین کرتا ہے، خدا اس زمین پر اسے راست باز گنتا ہے. رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ابراہم نے خدا کے کلام کا یقین کیا تھا اور یہ سٹیپ اس کے لیے راست بازی گنا گیا تھا. سو جب ہم خدا کے کلام پر اعتماد رکھتے ہیں، خدا نہ صرف ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، نہ صرف ہماری دعا کا جواب دیتا ہے، بلکہ خدا اس سٹیپ کو ہمارے لیے راست بازی گردانتا ہے. وہ ہمیں راست باز گنتا ہے کہ اس نے میرے کلام پر یقین رکھا ہے. خدا اپنی پوری قدرت کو ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے. سو آج سے جب ہم خدا کے پاک کلام پر ایمان رکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہماری دعائیں ایک الگ لیول کی ہونی چاہیے. ہمیں بے بس لوگوں کی طرح، مفلس لوگوں کی طرح خدا کے حضور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمانداروں کی طرح خدا کے حضور میں جانے کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو ایمان سے بلانے کی ضرورت ہے. چیزوں کو لکھا ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں وہ انہیں ایسے بلاتا ہے گویا کہ وہ ہیں، اور وہ بے وجود چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ پہلے سے تھی. ابراہم جو تھا وہ ضعیف ہو چکا تھا اور اس کا بدن مردہ سا ہو گیا تھا، لیکن وہ ایمان میں ضعیف نہیں ہوا تھا، وہ ایمان میں مضبوط تھا، وہ ایمان میں جوان تھا. سو آئیں، جب ہم اس زمین پر موجود ہیں تو ہماری زندگی کے تمام معاملات، ہماری زندگی کے تمام مسائل جو ہماری زندگی میں ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زمین پر فتح یاب زندگی گزاریں. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. آئیں ہم سب اس آرام میں جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے داخل ہوں ایمان کے وسیلہ سے، اور اپنی لائف کے ہر ایک پریشانی کو، ہر ایک گلٹ کو، اور ہر ایک دکھ کو، اور ہر ایک مصائب کو، ہر ایک بیماری کو ایمان سے مغلوب کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. یہی اس زمین پر خدا کی ہمارے لیے مرضی ہے. آئیں ہم خدا کے حضور میں جھکیں گے اور خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں گے.